جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے پورا پاکستان جان لے. یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا ٹک ٹاکوں پہ، یا سارا دن یہ چینلوں کو پیسے دے کر اپنے اشتہار چلواتے ہیں پرفارمنس کے، تو IMF کی رپورٹ پڑھ لیں. الحمدللہ اس صوبے نے اپنا ٹارگیٹ IMF کا اچیو کیا ہے، اور باقی سب نے ایک نے بھی اچیو نہیں کیا، اور یہ سارے خسارے میں جا رہے ہیں. الحمدللہ یہ صوبہ اس وقت سرپلس ہے، ہمارے پاس سرپلس اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے، ہم ایک سرپلس صوبہ ہیں، باقی سارے صوبے نیچے جا رہے ہیں. ریونیو میں ہم نے ماشاءاللہ 44% ریونیو انکریز کیا ہے اس ٹائم میں. میرے پاس جو اس وقت وسائل ہیں یہ عوام کے وسائل ہیں، اور ہم انشاءاللہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اسی نام سے ہم اس کو یہ صوبہ لے گا اور اسی نام سے اس کو چلائے گا. ہم پاکستان کے نام کو کوڑی کے داموں ان لوگوں کو بیچنے نہیں دیں گے، اور یہ اس کو بیچ نہیں رہے، یہ اس کو انڈائریکٹلی خود خرید رہے ہیں. شکر ہے قوم کے سامنے آ گیا ہے کہ نیت کیا تھی کہ وہاں پہ سستے داموں بیچ کے خود ہی خریدار بنے ہوئے تھے. تو میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گا، اور میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ بڈ میں جہاں تک بھی جانا پڑا ہم جائیں گے. ہم اس کو اپنا سرکاری جو ہمارا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اس کو سرکاری ہی رکھیں گے، نام بھی یہی رکھیں گے، اور انشاءاللہ صوبے کی ساری عوام ساتھ ٹھہری ہے. مجھے میسج آ رہے ہیں میرے صوبے کے اوورسیز لوگوں کے کہ ہم چندہ ڈالیں گے لیکن یہ ایئر لائن ان خبیثوں کو نہیں خریدنے دینی، ہم نے ہی خریدنی ہے. سر یہ بتائیں احتجاج کا کیا پلان ہے؟ سر یہ پہلے ہی تو بتا دیا سر، آپ لیٹ آئے نا سر. دیکھیں ایسا ہے کہ اس وقت جو نظام چل رہا ہے اس نظام میں مزید یہ ملک کو نیچے لے جایا جا رہا ہے، لا قانونیت مزید بڑھتی جا رہی ہے، آئین کو بار بار توڑا جا رہا ہے. تو اس کے لیے اب ہم ایک فائنل ایک ایسا ایک لائحہ بنا رہے ہیں جس کے اندر ہم میٹنگز کر کے ایک قرارداد پاس کریں گے عوام کو بلا کے، اور قرارداد پاس کرنے کے بعد آگے ہم نے ایک فائنل مارچ کرنی ہے، فیصلہ کن مارچ، اور اس کے لیے ہم قرارداد پہلے پاس کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے پھر تاریخوں کا تعین کریں گے، اور پھر ہم نکلیں گے. اور اس دفعہ پورا پاکستان نکلے، ایک ہی دفعہ نکلے، اور جان چھوڑاؤ یار. یہ کیا ہے ترس کے اس طرح کی زندگی کا فائدہ ہے کوئی؟ نہ اس ملک میں قانون بچا ہے، نہ اس ملک میں کوئی آئین بچا ہے. لا قانونیت، فسطائیت، اس کے بعد ملک کو ڈبوئی جائے جا رہے ہیں، ملک کی معیشت کا کبڑا نکال دیا ہے، روزگار نہیں ہے، بجلی اتنی مہنگی ہے لوگ بل نہیں دے سکتے، بجلی مل بھی نہیں رہی، گیس اتنی مہنگی ہے اوپر سے مل بھی نہیں رہی. یہ وفاقی حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے، جو ان کے ادارے ہیں سب کو بیچی جا رہے ہیں، عوام پہ ایک بوجھ ڈالا ہوا ہے. تو ایسے حالات میں اگر قوم نہیں نکلتی تو میرے خیال ہے پھر قوم غلام بن جائے گی. ہم تو غلام نہیں ہیں، ہم تو آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے اس قوم کے لیے نکلیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور اس دفعہ سر پر کفن باندھ کے نکلیں گے.